Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے درس کے اندر میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ جو رکوع ہے یوں سمجھیں کہ سورۃ الانعام کا خلاصہ ان 3 آیتوں میں اللہ نے بیان کر دیا کہ ان 3 آیات میں اللہ نے 10 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ 10 چیزیں ہیں کہ سمجھیں اگر بندہ اس پر عمل کر لے تو پورے کا پورا آپ کا معاشرہ سدھر جائے گا، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن کے قریب آئے نہیں، اس کی طرف توجہ بھی نہیں، وگرنہ اتنا واضح احکامات اگر انسان اس کو جان لے اس کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو میں نے حدیث پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں باقاعدہ بیعت لیتے تھے کہ کون ہے جو مجھے ان 3 آیات پر بیعت دے کہ وہ ان آیات پر من و عمل کرے گا اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، جس میں کل ہم نے 5 بڑے بڑے باتوں کا حکم، سب سے پہلے کہ تم شرک نہیں کرو گے، والدین کی نافرمانی نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہیں کرو گے کہ کھائیں گے کہاں سے، بے حیائی کی باتوں کے قریب نہیں جانا، چاہے کھلی ہوں چاہے مخفی ہوں۔ 5واں حکم پڑا تھا کہ کسی انسان کو جان کو قتل کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ 5 حکم کل ہم نے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھے۔ آج کا 6واں حکم جو ہے وہ دیا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کا والد فوت ہو جائے وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ ہمارے یہاں نا بعض اوقات اچھا خاصا 15 16 17 18 سال کا لڑکا ہے یا 20 سال کا، والد فوت ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یتیم ہو گیا ہے۔ یتیم نہیں ہوتا، یتیم کب تک اطلاق ہوتا ہے؟ بلوغت سے پہلے تک۔ بالغ ہو گیا اب اس کے ساتھ اپنے شریعت کے مکلف، وہ خود ایک اب ایسا انسان بن گیا جس پر شریعت کے تمام احکامات لاگو ہو گئے، اب وہ ایک صاحب رائے انسان بن گیا ہے، تو لہٰذا یہ بلوغت سے پہلے تک ہے۔ ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے اور نابالغ ہے، باپ اس کا فوت ہو گیا، تو یہ معاشرہ کیا کرتا ہے؟ یہ وہ ریالٹی ہے معاشرے کی جو پائی جا رہی ہے، جس کے خلاف قرآن 1400 سال پہلے بول اٹھا تھا، لوگوں یتیموں کے مال نہ کھایا کرو۔ آج کتنے یتیم بچیوں اور یتیم بچوں کے مال ان کے ورثاء نے کھائے۔ بھائی فوت ہوا، چچا مال کا وارث بن گیا، اور جب یتیموں نے مال کا مطالبہ کیا، بیوہ نے مطالبہ کیا، یہ مسئلہ میں نے ایک پہلی دفعہ بھی آپ کو شاید ذکر کیا تھا کہ اگر یہ 2 مسئلے ہیں، بندہ فوت ہو جائے نا، اس کی جو بیوی ہے اس کے اپنے خامد کی وراثت میں 2 حصے ہوتے ہیں۔ اگر تو وہ صاحب اولاد ہے
تو پھر اس عورت کا 8واں حصہ ہے. اگر وہ صاحب اولاد نہیں تو پھر اس کا 4تھا حصہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں ہو سکتا. عورت کے 2 حصے متعین ہیں. اگر وہ صاحب اولاد ہے اور اپنے بچوں کی خاطر آگے نکاح نہیں کرتی، حدیث میں ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ جس نے بچوں کے لیے قربانی دی اور اس نے آگے نکاح نہیں کیا بچوں کے لیے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نکاح کر لیتی ہے تو اس کے لیے شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ کر لے. لیکن یہاں ہمارے ہاں مسئلہ کیا بنتا ہے پتہ ہے؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ لوگ جو ہے نا بیوہ عورت نکاح کا، ہمارے یہاں وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں، سال لگ جاتے ہیں. بیوہ نے آگے نکاح کر لیا، اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، بیوہ آگے نکاح کر چکی ہے، عدت گزر چکی ہے. اب سب نے بیٹھ کر فیصلہ کیا چونکہ اس نے آگے نکاح کر لیا ہمارے بھائی کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے. یہ بالکل ناجائز اور بالکل ایسا غلط فیصلہ ہے کہ جو شریعت میں کسی طریقے بھی قبول نہیں. بھائی اس نے زندگی کا جو حصہ بھی اس خامد کے ساتھ گزارا ہے، اس کی حالت بیوی تھی جب وہ طلاق اس کا انتقال ہوا ہے، آگے چاہے جہاں 3-4 جگہ پر نکاح کرتی چلی جائے اپنے اس خامد کا حصہ اس کا ضرور ملے گا. تو ایک تو بیوہ کو بھی نہیں دیتے، یتیم کو مال نہیں دیتے. اب اس کا کیا، کیونکہ اب اس جب آیت اتری نا تو لوگ ڈر گئے. لوگ ڈرے، انہوں نے بالکل یتیم کے مالوں کو چھوڑ دیا. اور ہوا کیا کہ بچہ نابالغ تھا، مال سمجھ نہیں تھے، بال ہلاک ہو. اب اللہ نے درمیانی صورت بتا دی. بھئی یوں نہیں، اللہ نہیں کہتے کہ تم مطلقاً یتیم کا مال نہ حاصل کرو، اس کے قریب جاؤ. وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں اس مال کو صحیح اچھے طریقے سے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ یتیم کے مال کو کسی اچھی جگہ لگا دو، ایسا نہ کہ صدقہ اس کو کھا جائے. یعنی بار بار اس کے اوپر جو ہے نا تم اس میں صدقہ نکالتے رہو، خیرات نکالتے رہو، اس کے خرچہ جب وہ بالغ ہو اور حصہ مانگے آپ کا تو سارا مال ختم ہو چکا ہے. چچا ہے جو بھی وارث ہے، دادا ہے جو بھی موجود ہے، اس کو حکم دیا کہ یتیم کے مال کو کسی اچھی جگہ انویسٹ کر دو. اگر وہاں پر نفع کی امید ہے، اگر زیادہ خسارے والا مال ہے تو پھر پیچھے ہٹ دو، اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے رکھ لو. لیکن حساب رکھو، کھانے پینے میں حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یتیم کا الگ پکایا جائے، اپنے لے ایک اکٹھا کھانا پکا دو اور مہینے کا حساب بنا کر کھانا مکس بنا دو. بھائی 3 بچے یتیم ہیں، ایک بیوہ ہے، تو ہم 3 بندے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ مطلب 6000 ہوتا ہے، 6 ان کا شامل کر کے 12000 ملا کر مکس بناتے ہیں. اس میں کوئی انشاءاللہ کمی بیشی اللہ معاف کر دے گا. لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے، قرآن کہتا ہے حتیٰ یبلغ اشدہ، جب وہ بالغ ہو جائے اور سمجھدار ہو جائے اس کو اس کا مال حوالے کر دو. یہاں فقہا مفسرین کے 2 اقوال ہیں کہ جیسے بچہ بالغ ہو، بلوغت کی کم از کم عمر بچے کی 12 سال ہے، لڑکی کی کم از کم 9 سال ہے. اس کے بعد علامت بلوغت دیکھی جائے گی. اگر بلوغت کی علامت ظاہر ہو گئی تو بالغ ہے، نہیں ہوئی تو دونوں 15 سال میں بالغ شمار ہوتے ہیں. بالغ ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ بچہ ہے، بالغ ہو چکا ہے، سمجھدار بھی ہے، مال اس کے حوالے کر دو. اب آپ کے پاس رکھنے کو ہو یا نہیں. بعض بچے ہوتے ہیں 15 سال کے بعد بھی انہیں میں سمجھداری نہیں ہوتی، پھر 25 سال تک آپ انتظار کریں. 25 سال تک اگر وہ مجنون نہیں ہے تو پھر اس کے بعد حوالے کر دیا جائے گا. اگر وہ مجنون اور دیوانہ ہے تو پھر اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کے اوپر لگاتے رہیں. تو پہلا حکم تو دیا یتیم کے مال میں ایسا نہیں کرنا. آج اکثریت کیا ہے، یتیموں کے مال پلاٹ وہ اس کے حصے ضبط ہو جاتے ہیں. دوسرا اور ٹوٹل 7واں حکم جو دیا، یہ 6واں حکم تھا، وہ تھا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا. ناپ تول میں حدیث سنیے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوے لوگوں، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کہ ناپ تول میں صحیح طریقہ اختیار کرتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ تم ناپ تول میں کمی کرو اور تم سے پہلی پوری کی پوری امت اس کام کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کر ڈالا. ناپ تول کمی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ یہاں بھی 2 مسئلے آپ نے سمجھنے ہیں. یہاں سود کا ایک شبہ پڑتا ہے، وہ میں شبہ دور کر رہا ہوں. ایک بندے کے ساتھ آپ نے 1 من آٹا لیا، آپ نے رکھ لیا. بھئی چلو میں نا جب دوبارہ میرے پاس گندم آئے گی یا آٹا آئے گا میں تمہیں واپس کر دوں گا. یہ گندم لے لی. اب اگر آپ نے طے کر لیا تھا دیتے وقت، اس نے کہا بے میں 40 کلو رہا ہوں، لیتے وقت 45 کلو لوں گا یا 50 کلو کا پورا گٹو لوں گا. اب اگر وہ 50 لے گا، 41 لے گا، 42 لے گا، 1 پاؤ بھی اوپر لے گا، جو سود بن جائے گا، جو حرام ہو جائے گا اوپر والی رقم. اگر طے نہیں ہوا،
اس نے کہا 40 لے جاؤ، جب تمہیں موقع ملے مجھے 40 واپس کر دیں. ٹھیک ہے. جب آپ نے دیکھا یہ اس نے میری مشکل میں مدد کی تھی، آپ نے ایسا کیا، آپ نے 50 کلو کا گٹو اٹھایا اور اس کے گھر پہنچا دیا. یہ نہ سود ہے بلکہ جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے اور اس میں اجر بھی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے. سود بنے گا جب پہلے شرط لگا دی جائے. پہلے اگر شرط لگ گئی نا کہ میں زیادہ لوں گا پھر حرام ہو گیا. اگر پہلے کوئی شرط نہیں، آپ نے اپنی طرف سے اضافہ دے دیا. حضور علیہ السلام نے ساری زندگی جب بھی قرض اٹھایا آپ نے ہمیشہ مال بڑھا کر دیا. یعنی آپ نے ہمارا دیتے وقت جھکا کر دو، لیتے وقت اگر کمی بیشی ہو بھی جائے تب بھی خیر ہے، چھوڑ دو. ہاں ویسے لو پورا، لیکن اگر کہیں محسوس کرو تو چھوڑ دو، اس میں جھگڑا نہ کرو. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجر ہو. ناپ تول کی کمی کا ایک دوسرا مفہوم حضرت مفسرین نے جو ذکر کیا وہ ایک اور بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ناپ تول صرف ترکڑی میں دیکھا جائے گا، پیمانے میں دیکھا جائے گا. ناپ تول کا تعلق ہر زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے. مستری اپنا کام کر رہا ہے، مزدور مزدوری کر رہا ہے، ملازم ملازمت کر رہا ہے، کوئی کسی عہدے پر بیٹھا ہے، سرکاری ملازم ہے، پرائیویٹ ملازم ہے، وہ جس کام کی تنخواہ لیتا ہے، مزدور جس کام کی مزدوری لے گا شام کو، مالک دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، سیکورٹی کیمرے ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ بھی فرمایا اس ناپ تول کے اندر کمی کے اندر شامل. تو یہ ایک بہت بڑا وسیع مفہوم. 7واں حکم یہ تھا. 8واں حکم ہے وہ فرمایا کہ فادلو، عدل کرو، حق بات کہو، اگرچہ تمہیں اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا قریبی بندے کو بھی کہنی پڑے. یہ بہت بڑا حکم ہے جی، اور اس کے اوپر چلنا ایسے ہی ہے جیسے کانٹوں کے اوپر چلنا. آج کے دور میں کیا مطلب، ایک رسم ہو رہی ہے آپ کے سامنے، ایک غلط کام ہو رہا ہے، غلط کام کرنے والا غریب ہے، محلے کا کوئی عام بندہ ہے، سارا محلہ چڑھ دوڑے گا. غلط کام کرنے والا امیر ہے، ذرا طاقتور ہے، اس کے کوئی قریب نہیں جائے گا. غلط کام کرنے والا، شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا آپ کا دوست نکلا، آپ کا بھائی نکلا، آپ کے گھر کا فرد نکلا، آپ کا قریبی تعلق والا نکلا، اب آپ اس کو کوئی بات نہیں کہتے. تعلق خراب نہ ہو جائے، برادری خراب ہو جائے گی، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے اگر میں یہاں پر یہ بات کروں. قرآن کہتا ہے یہی تو تمہارے ایمان کا امتحان ہم لینا چاہتے ہیں کہ صرف وہاں دکھاتے ہو جہاں تمہارے ضرورت چلتی ہے، جہاں تمہارا تعلق خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے وہاں رک جاتے ہو. یہی تو علماء سو کی نشانی بتائی گئی کہ وہ مسئلے کو چھپا لیں گے جہاں وہ اپنی گدی، اپنے مسلح، اپنے رشتہ دار، اپنے کسی بارے کی. یہود کیا کہا کرتے تھے؟ یہود کہتے اگر غریب کرے نا غلط کام تو سزا پوری دو، اگر شہزادہ کرے نا، شہزادہ کسی بادشاہ کا یا کسی وہ نسل میں سے آ رہا ہے، اس کے بارے میں کہتے گنجائش نکالنی چاہیے. آج جو قانون میں لچک دکھائی جاتی ہے، ایک کے لیے اور قانون، دوسرے کے لیے ایک معیار. یہاں ججز کے بارے میں، بلکہ یہ میں حدیث پڑھ رہا تھا آج ہی آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے جج ہیں دنیا میں. 2 قسم کے جج جہنم میں جائیں گے اور ایک جج جو ہے قاضی وہ جنت میں جائے گا. یہ جی حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے قاضی ہیں، قاضی فیصلہ کرنے والا، جج. 2 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. جنت میں کون جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا جس نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد معاملے کو دیکھا پرکھا اور حق بات سے معلوم ہوگی کہ یہ بندہ حق پر ہے، یہ غلط ہے، چاہے اس کا سگا بیٹا ہے، بھائی ہے، اس کا جو بھی اس کے ساتھ محبت ہے، اس نے حق پر فیصلہ دیا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ قاضی اور یہ جج جنت کے اندر جائے گا. نمبر 2، دوسرا جج اور قاضی وہ ہے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد اس نے پرکھا، معاملے کو پتہ چل گیا کہ حقیقت یہ ہے. اب اس میں اگر وہ صحیح فیصلہ دیتا ہے یا تو اس کو غم ہے یا اس کے کسی رشتہ دار یا اس کے کسی جس کے ساتھ اس کو محبت ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، اس نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹا فیصلہ دینے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تیسرا کون ہے؟ تیسرا وہ جج ہے جو مسند قاضی کا اہل ہی نہیں ہے. بٹھا دیا گیا، سفارش لگی، اس کو چیف جسٹس بنا دو، اس کو قاضی بنا دو. کیوں بھائی؟ اس میں اہلیت ہے، اہلیت کو چھوڑیے، سفارش بڑی تگڑی ہے. جج منصب پہ بیٹھ گیا،
اور جب وہ منصب پہ بیٹھا اسے علم ہی نہیں ہے، اس نے اپنے طریقے پر تحقیق کی ہوگی لیکن غلط کی، اور اس نے فیصلہ کیا، میرے نبی نے فرمایا یہ بھی جہنم کے اندر جائے۔ تو یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ تو آپ ہمارے معاشرے کا نظام آج دیکھ لیجئے، اس کو خود کمپیریزن کر لیجئے کہ کہاں کہاں یہ ہمارا حکم لگتا ہے۔ 8واں حکم یہ تھا۔ 9واں حکم جو ہے وہ فرمایا کہ ذالکم وصاکم، یہ اللہ کا تمہیں وعدہ ہے، اللہ کا تمہیں حکم ہے، اللہ کی اس عہد کو پورا کرو۔ عہد سے کیا مراد ہے؟ عہد سے مراد وہ جو عالم ارواح میں ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا۔ آج ہم سب اگر رب کے علاوہ کسی اور کو کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے، وہ اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ نمبر 2، عہد سے مراد وہ عہد جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو، ہم نے پورے کے پورے ایمان پر اختیار کر دیا۔ بندہ جب دلہا ہوتا ہے نا، دلہا وہ نکاح میں صرف کہتا ہے میں نے قبول کیا، اب وہ اگلے دن گھر گیا، بیوی نے مطالبہ کیا ابھی سودا سلف لاؤ، کوئی بیماری کے لیے کوئی دوا دارو لاؤ، وہ کہتا ہے میں نے تو صرف تمہیں قبول کیا تھا، میں نے یہ چیزیں تو قبول نہیں کی تھیں۔ تو سمجھدار بندہ کہے گا یہ تیرا جو قبلتو کا لفظ ہے نا، یہ تمام چیزوں کو شامل تھا۔ تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ پورے کے پورے اسلام کو شامل ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھا، یہ پوری ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو کسی چیز کی جو ہم نے اللہ سے وعدے کے اس کو پورا کرنا ہے۔ آخری اور 10واں حکم یہ نکلا، وہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ نے تمہیں یہ صراط مستقیم دکھا دیا ہے، فاتبعوہ۔ یہ 10 باتیں 9 باتیں پتہ چل گئیں۔ 10واں حکم یہ ہے کہ تم اس کی اچھی طرح اتباع کرو، اگر تم نے اس کے خلاف راستہ اختیار کیا تو فرمایا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے چند تیر کھینچے، خط کھینچے، اور آپ نے فرمایا یہ سارے راستے دیکھ رہے ہو، یہ ایک راستہ جنت میں جائے گا، باقی سارے راستے تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو یہ 10 کی 10 باتیں کتنی خوبصورت باتیں، اور اس کے اندر کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ نے قوانین ذکر کیے، احکامات ذکر کیے۔ اگر انسان اس کے اوپر پابندی کریں، ہمارے حکمران اس کی پابندی کریں، عدل کو، اور ہم سب عدل کو فروغ دیں، تو فرمایا کہ معاشرے میں یہ ساری کی ساری چیزیں رائج ہو سکتی ہیں، اللہ کی رحمتیں وہ انسانوں کے اوپر نازل ہو سکتی ہیں۔ لیکن حقیقت وہی ہے کہ انسان حقیقت کو جاننے کے باوجود دوسرے کے خلاف چلتا ہے۔ آخری بات ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں آئی ہیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کتنی موقع پہ ایسا ہوتا ہے آپ کو استقامت دکھانے کی باری ہوتی ہے، لیکن میں سر عام کہوں گا، ہم کتنے عرصے سے یہاں درس قرآن سن رہے ہیں، کتنے ہمارے ساتھی ہیں، جنازے کی باری آتی ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جنازے پر بہت ساری رسمیں، جنازے کے بعد دعا ہے، تیسرا ہے تیجمہ، یہ جو کل کی رسم ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، یا اسی طرح کچھ 3 دن سے زیادہ سوگ کے لیے برادری فورس کرتی ہے، 3 دن کے بعد جی تڈا یہ نہیں اٹھانا دریاں، آپ کہتے ہیں شریعت کہتی ہے 3 دن سے زیادہ سوگ کی کیفیت نہیں ہو، ختم کر دیں۔ اگر اٹھا بھی دینا پھر ہمارے ہاں کیا خرابی ہے، اٹھا دیتے ہیں لوگوں کے کہنے پر، 7ویں دن پھر کسی مولوی کو تلاش کر رہے تھے، آج دعا کروانی تھی، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ابھی تک وہ سوگ کی کیفیت ختم نہیں کی تھی۔ ختم کرنی ہوتی تو تیسرے دن جو آپ نے شام کو، یہ کوئی دعا ضروری نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے گا، آغاز ہوا فوت کی، جیسے میت فوت ہوا سوگ کی کیفیت شروع، 3 دن مکمل ہوئے، شام کا وقت ہوا، اذان مغرب ہوئی، آپ نے وہ دریاں وہ ہیں وہ سمیٹ کر رکھ دی، جہاں سے ہم واپس بھیج دیں، کوئی الگ سے دعا کروانے کی ضرورت، الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے تیسرے دن کوئی الگ سے کل، اب اچھے خاصے بندے یہاں پکڑے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں برادری نہیں چھوڑتی۔ ایک طرف دیکھ لیجیے گا کہ قرآن کہتا ہے تمہارا قریبی رشتہ دار بیٹا ناراض ہوتا ہے ہو جائے، شریعت کے خلاف بات نہ کیجیے گا، اللہ کی سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں صحیح دین کے اوپر چلنا نصیب فرمائے۔ اب آئیے جی ان باتوں کو پڑھتے ہیں جس کا اندر یہ باتوں کا حکم دیا گیا۔ 5 باتیں کل ہوئیں، 6ٹھی بات سے یہاں سے ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت قریب جاؤ تم لوگ مال الیتیمی، یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے پر، ہی احسن جو سب سے اچھا طریقہ ہو، جو سب سے بہتر طریقہ ہو،
حتی یبلغ شدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ یتیم پہنچ جائے ایک بلوغت کی عمر کو، مضبوطی کی عمر کو۔ اشدہ کہتے ہیں سختی آ جانا، سمجھداری آ جانا، قوت کا آ جانا، یہاں تک کہ وہ قوت کو پہنچ جائے، سمجھداری کو پہنچ جائے، اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو تم الکیل پیمانے کو، والمیزان تول کو پورا کرو، والمیزان اور ماپ اور تول دونوں کا معنی، کیل اور میزان ماپ اور تول، لینا کتنا ہے دینا کتنا ہے، ان کو پورا کیا کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اس لیے کہ ہم نہیں مکلف کرتے کسی جان کو الا وسعها، مگر اس کی جان ہی کے بقدر۔ کسی انسان کو ہم مکلف نہیں بناتے، تکلیف نہیں دیتے، آزمائش نہیں دیتے، الا وسعها، مگر اس کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی آزمائش دیتے ہیں۔ 8واں حکم، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کہو کوئی بات، اور جب تم دو کوئی گواہی، فَعْدِلُوا تو عدل سے کام لو، عدل کیا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جس کے خلاف دے رہے ہو وہ تمہارا قریبی بندہ کیوں نہ ہو، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہارا دوست کیوں نہ ہو، تم نے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، نامہ حکم، اللہ کے عہد کو بھی پورا کرو، اللہ کے وعدوں کو بھی پورا کرو، جو وعدہ تم اللہ کے ساتھ کر چکے ہو اسلام لانے کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، تاکیدی حکم دے رہا ہے تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے، تاکہ تم اس اسلام کے ذریعے، تاکہ تم ان قرآن کی آیات کے ذریعے نصیحت حاصل کرو، اپنے آپ کو پاک کر لو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، آج ساری دنیا صراط مستقیم کے لیے بھاگ رہی ہے، سیدھے راستے کی طرف بھاگ رہی ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیمًا، اور یہ جو دین ہے، ہاذا یہ جو قرآن ہے، صراطی مستقیمًا یہی میرا صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، صراطی میرا راستہ ہے، مستقیمًا جو بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کے محبوب کا راستہ ہے، یہ خدا کا راستہ ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، مستقیمًا بالکل سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، سو تم اسی راستے کی اتباع کرو، یعنی اسی قرآن کی پیروی کرو، قرآن اور حدیث کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھ لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جب قرآن اور حدیث کو تم نے اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھ لیا، تم صراط مستقیم پر آ گئے، اب آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مت اتباع کرو تم دوسرے راستوں کی، مت پیروی کرو تم اس کے علاوہ دیگر راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، نتیجہ کیا ہوگا، فَتَفَرَّقَ وہ تمہیں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ وہ نتیجے کے اندر تم کو جدا کر دیں گے، عَنْ سَبِيلِهِ اس سیدھی راہ سے، اگر تم اس قرآن والے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستوں پہ چلو گے۔ اگر اللہ یہ دیکھیں یہ ناقدری ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو صراط مستقیم کا سمجھ دے دی، قرآن کی سمجھ دے دی، توحید کی سمجھ دے دی، اب آپ کہتے ہیں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میں جو ہے نا کوئی اور راستہ بھی دیکھوں، عیسائیت کو بھی دیکھوں، دیگر مذاہب کو بھی دیکھوں۔ اگر تو آپ تقابلی زیادہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اسلام پر پختگی ہو اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، پھر تو کوئی حرج، لیکن اگر آپ کہتے ہیں مجھے شک ہے میں کوئی اور مذہب بھی تلاش کروں، قرآن کہتا ہے اگر تم اس کی طرف کرو گے تو وہ تمہیں راستے صراط مستقیم سے دور کر دے۔ صراط مستقیم کا اگر اللہ نے تمہیں سمجھ دے دی ہے تو اس کے اوپر پختہ ہو جاؤ، اس کے اوپر ثم استقم، ڈٹ جاؤ۔
اللہ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہی، یہ اللہ کی تمہیں نصیحت ہے، اللہ کی تمہیں وصیت ہے، اللہ کو تمہیں حکم ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، جب تم اس قرآن کو پکڑ لو گے اللہ کہتے ہیں تم میرے متقی بندے بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بندے بن جاؤ گے، اور جتنے میں نے پرہیزگار بندوں کے لیے وعدے کر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے میں تمہیں بھی دے دوں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔